اچھا جی، سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہیں فائلر ہونے یا نان فائلر رہنے کے حوالے سے وہ افراد جن کی ایج ہے 18 سے 25 سال کے درمیان. اس ایج کے افراد جو یا تو ابھی انکم ارننگ سٹیج میں نہیں آئے، یا تو اگر آئے ہیں تو بالکل نیو بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں، یا بالکل نیو سیلریڈ ورکر کے طور پہ انکم بنا رہے ہیں. تو وہ کنفیوز ہیں کہ کیا ہم فائلر ہوں یا ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ ایف بی آر نے بہت تیزی پکڑی ہوئی ہے ان دنوں اور بہت سختی اختیار کی ہوئی ہے نان فائلرز کے اگینسٹ. ان کے لیے میں کلیئر کر دیتا ہوں کچھ ایسے پوائنٹس جن سے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ان کو فائلر ہونا چاہیے یا نہیں. نمبر 1، سب سے پہلے اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے زیادہ ہے پورے سال کی، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی انکم آپ کی 6 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو فائلر ہو جانا چاہیے. نمبر 2، اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹڈی ویزا وغیرہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا وزٹ ویزا، یا فیوچر میں بزنس ویزا، بزنس پرمٹ کے خواہش مند ہیں، تو پھر آپ کو فائلر ہو جانا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ پہ نان فائلرز پر اب پابندی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے 1 یا 2 یا 3 سالوں کے اندر کوئی گاڑی یا زمین خریدنا چاہتے ہیں، اب ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اس زمین یا گاڑی خریدنے کے ابھی پیسے ہوں، لیکن آپ کے بزنس یا آپ کی جاب کی پروگرس اس نوعیت کی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ 1-2 سال میں آپ گاڑی لینے کے قابل ہو جائیں گے یا زمین لینے کے قابل ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو فائلر ہو جانا چاہیے، کیونکہ نان فائلرز پہ اب گاڑی اور زمین کی رجسٹریشن بند ہے. پہلے نان فائلرز پہ ایکسٹرا ٹیکسز پے کرنے کے بعد زمین اور گاڑی دونوں میں سے کسی بھی چیز کی رجسٹریشن کی اجازت تھی، لیکن اب 1 اکتوبر کے بعد سے نان فائلرز نہ گاڑی اپنے نام کرا سکتے ہیں، نہ ہی زمین اپنے نام کرا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ، آپ کماتے بھی نہیں ہیں فرض کریں، اور نہ ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی خاص بیلنس ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس وہ نئی زمین خریدتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نام لگا رہے ہیں یا لگا چکے ہیں پچھلے سالوں میں. انہوں نے کوئی وہیکل خریدی ہے، وہ بھی وہ آپ کے نام پہ لگا چکے ہیں پچھلے سالوں میں. اب آپ کے نام پہ 1-2 ایسٹ پڑا ہوا ہے جس کی مالیت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی 5 مرلے کا فرض کریں پلاٹ لگایا ہوا ہے انہوں نے، کوئی ایک اپنی گاڑی لگائی ہوئی ہے، بے شک وہ 10-15 لاکھ کی کیوں نہ ہو، پھر آپ کو فائلر ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے نام پہ کنسیڈریبل ویلیو کے ایسٹ ہیں. ایف بی آر کی نظر میں وہ آپ کی کمائی ہوئی انکم سے بنائے گئے ایسٹ ہیں. جب بھی آپ کے نام پہ کوئی ایسٹ آئے گا، جب بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کنسیڈریبل اماؤنٹ آئے گی، ایف بی آر کی نظر میں وہ آپ کی انکم سے بنایا ہوا ایسٹ یا انکم سے بنایا ہوا بینک بیلنس ہے. وہ تو آپ کو علم ہے کہ وہ آیا کہ والدین نے گفٹ کیا ہے یا بھائی نے گفٹ کیا ہے، یا آپ نے کسی کی امانت اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھوائی ہے، یا آپ نے جو پلاٹ یا گاڑی آپ نے نام لگوائی ہے، یا آپ کو کسی فیملی ممبر کی طرف سے گفٹ ہے، وہ آپ کو پتا ہے. ایف بی آر کی نظر میں وہ سب آپ نے اپنی انکم سے بنایا، اور وہ آپ ایف بی آر کو اپنے آپ کو فائلر کرنے کے بعد اپنی سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر شو کروائیں گے کہ یہ میری انکم سے چیز بنی ہے اور یہ والی چیز مجھے گفٹ کی گئی ہے. لہٰذا اگر آپ کے نام پہ کنسیڈریبل ایسٹ لگ گیا ہے، کوئی بھی ایک زمین کا ٹکڑا یا کوئی بھی ایک گاڑی گھر والوں نے کروا دی ہے، یا آپ کمانے والے نہیں ہیں لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر 8 سے 10 لاکھ روپے کا بینک بیلنس کسی بھی وقت رکھوایا گیا گھر والوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، یا کسی کی امانت کے طور پہ، اور آپ کی اپنی انکم بے شک 0 ہی کیوں نہ ہو، آپ کو فائلر ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایف بی آر کی نظر میں وہ آپ کی انکم کے تھرو بنایا ہوا ایسٹ ہے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میجارٹی گورنمنٹ امپلائیز 18 سے 20 سے 22 سال کی ایج میں ہی بھرتی ہوتے ہیں، تو جو بھی گورنمنٹ سیلریڈ پرسن ہے اس کے لیے فائلر ہونا لازم ہے، چاہے آپ کی انکم 6 لاکھ سے کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 1 سال کی سیلری 5 لاکھ ہے یا 5,90,000 ہے، چاہے وہ 10 لاکھ ہے، چاہے 50 لاکھ ہے، آپ کے لیے فائلر ہونا ضروری ہے. فائلر ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر سال ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹیکس پے کریں گے گورنمنٹ کو. فائلر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پورے سال کی انکم اور اس سے کیے گئے ایکسپینسز اور اس سے بنائے گئے ایسٹس کی سٹیٹمنٹ، اس کی ڈیٹیلز ایک فائل کی صورت میں ایف بی آر کو جمع کروائیں گے.
اگر اس پہ ٹیکس بنتا ہوا تو آپ پے کریں گے، اگر نہیں بنتا ہوا تو آپ نہیں پے کریں گے. اور میجارٹی افراد جو 18 سے 25 سال کی ایج میں لائے کرتے ہیں وہ عموماً نہیں ٹیکس لیب کے انڈر آتے ہوتے. تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اپنے تمام سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. یہ ویڈیو خصوصاً بنائی ہے 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ یہ طبقہ سب سے زیادہ کنفیوز ہے فائلر ہونے کے حوالے سے کہ ہونا چاہیے یا نہیں.